اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 197 196 کے بعد 197 جہاں سے رکوع نمبر 9 شروع ہو رہا ہے 8 کے بعد آیت نمبر 197 196 کے بعد الحج اشہر معلومات حج کے چند متعین مہینے ہیں فمن فرض فیہن الحج چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو لازم کر لے فلا رفث تو حج کے دوران نہ کوئی فحش بات کرے ولا فسوق نہ کوئی گناہ کرے ولا جدال فی الحج اور نہ کوئی جھگڑا کرے حج میں وما تفعلوا من خیر اور تم جو بھی کوئی نیک کام کرو گے یعلمہ اللہ اسے جان لے گا وتزودوا اور حج کے سفر میں زاد راہ لے جایا کرو فإن خیر الزاد کیونکہ بہترین زاد راہ التقوی وہ تقوی ہے واتقونی میری نافرمانی سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب اے عقل رکھنے والوں۔ میرے عزیزو حج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کل بھی ہم نے حج کے حوالے سے کچھ بنیادی گفتگو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھی تھی، اس کا تکرار ہوا تھا۔ حج کی تعریف کس پہ فرض ہو جاتا ہے، پھر حج کی 3 اقسام حج افراد، حج تمتع اور حج قران کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے میقات کے حوالے سے پڑھا کہ کس ملک سے آنے والوں کے لیے کون سا میقات ہے، اور جو بھی حج اور عمرے کے سفر پہ جائے گا میقات سے بغیر احرام کے گزرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جائے گا تو پھر اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ حج اور عمرے کے اندر کسی قسم کی جنایت ہو جائے، کسی قسم کی غلطی ہو جائے تو اس کو دم کہا جاتا ہے کہ جی آپ پہ دم لازم ہے۔ پھر دم کی مختلف قسمیں ہیں، وہ جرم کے اعتبار سے اس کے حوالے سے وہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑا سا صدقہ دینا پڑتا ہے، بعض اوقات بکرے کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اور اگر جرم بہت بڑا ہو تو پھر گائے اور اونٹ کی بھی قربانی کرنی پڑتی ہے، وہ جرم کے حساب سے۔ جیسے ہم سعودی عرب جاتے ہیں نا، تو جانے سے پہلے معلومات کر کے جاتے ہیں کہ سعودی عرب کا قانون کیا ہے، تو وہاں کے دوست بھی بتا دیتے ہیں کہ خیال ہو کہ سعودی عرب پر ایسے پہ چرس مرسانہ اڑے ڈائریکٹ سر کاٹتے ہیں۔ ایسا ہی کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے نا۔ سعودی عرب بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی معلومات کر کے جاتے ہیں، اگر یہ جرم ہوا تو پھر یہ سزا ہوگی۔ تو اس لیے حج اور عمرے پر جانے سے پہلے لازماً سیکھ کر جائیں، اور ان جرمانوں کو، ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ اگر مجھ سے یہ مسٹیک وہاں ہوئی تو پھر مجھے اس کی تلافی کیسے کرنی ہوگی۔ یہ ہم نے کل پڑھا۔ پھر آخر میں یہ بات بھی ہم نے درس کے آخر میں پڑھی تھی کہ حج تمتع اور حج قران، عمرے اور حج کو دونوں کو ایک سفر میں جمع کرنا، یہ اسپیشل پیکج اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے جو لوگ حدود حرم، بلکہ فقہ حنفی کے مطابق حدود میقات کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے یہ پیکج نہیں ہے۔ جو لوگ ان میقات سے باہر رہتے ہیں، دوسرے ممالک سے، دوسری جگہوں سے آتے ہیں، تو حج تمتع اور قران کا پیکج اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ حج تمتع اور قران کی توفیق دے تو اس توفیق کے شکر میں پھر اس کے لیے قربانی کرنا وہاں کیا ہوگا؟ لازمی ہوگا، جس کو دم شکر کہتے ہیں۔ اگر ایک حاجی صاحب وہاں جاتا ہے، وہاں تو وہ قربانی کرے گا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، علاقے میں اتنا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے، اور وہ وہاں مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ مسافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب یہاں سے گیا ہے تو حج کے دنوں تک اس کے 15 دن پورے نہیں ہوتے، لیکن اگر اس کے دن وہاں 15 پورے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ وہ مقیم ہو گیا۔
تو مسافر پر تو قربانی لازم نہیں ہے لیکن مقیم پر قربانی ہے۔ تو اگر اس کے علاقے میں اس کے پاس اتنا پیسہ ہوا کہ وہ حج کے لیے گیا ہے، یہاں بھی 2.5-3-4 لاکھ روپے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، سیونگ میں ہیں، یا دکان ہے، دکان میں اتنا سامان رکھا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مالک ہے، تو وہاں کی قربانی تو حج کی وجہ سے کرے گا، اور کوہاٹ کی قربانی کی وجہ سے کرے گا کہ یہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے تو مہینے متعین ہیں۔ حج کے کون سے مہینے ہیں؟ ایک آدمی، ایک مسلمان مرد یا عورت حج کا احرام کب سے باندھ سکتا ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو کتنے ہو گئے یہ؟ 2 مہینے 10 دن۔ مطلب یہ ہے کہ شوال کے مہینے سے پہلے اگر میں احرام باندھنا چاہوں تو میں باندھ نہیں سکتا۔ اگر ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ لمبا مجاہدہ کرے، بس پڑا رہے اس در پہ، تو شوال کے بعد سے بھی وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے، لیکن شوال کے مہینے سے پہلے رمضان میں یا شعبان میں نہیں کر سکتا۔ تو اشہر معلومات سے مراد شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہو گئے۔ فرمانے فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جس پہ حج لازم ہو وہ حج کے لیے چلا جائے۔ تو یاد رکھیے گا میرے عزیزو، یہ میں خصوصاً ایک بات عرض کر دوں، حج کا جو سفر ہے یا عمرے کا سفر ہے، یہ سفر عشق ہے اور سفر صبر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ عشق و صبر۔ عشق جس میں ہوگا نا وہی جا کر پھر دن گزار سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سفر میں صبر بہت کرنا پڑتا ہے، جگہ جگہ تکلیفیں ملتی ہیں، جگہ جگہ پریشانی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں سے آپ جائیں گے عمرے یا حج کے لیے، سب سے پہلے ایئرپورٹ، پھر ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد پھر گاڑی کا انتظار کرو، پھر گاڑی کے بعد ہوٹل پہنچو، پھر ہوٹل میں انتظار کرو، رش لگا ہوتا ہے۔ حاجی صاحب تھوڑا صبر کریں، تھوڑا صبر کریں، آپ کو روم مل جائے گا، آپ اپنا ووچر دکھاتے ہیں، پھر 2-3 گھنٹے وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کمرہ الاٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں جب کمرہ مل جائے، جی 10ویں فلور پر کمرہ نمبر 110 ہے، پھر جی لفٹ کا انتظار کرو، لفٹ میں سب دنیا کھڑی ہوتی ہے، تو آدمی کو غصہ آتا ہے وہاں، یار یہ کیا چکر ہے، میں نے تو حج عمرے کا وہ دیکھا تھا، یہ تو بڑی تکلیف ہے گا، 3 گھنٹے اس کے لیے انتظار کرو، لفٹ کے لیے انتظار کرو، کمرے کے لیے انتظار کرو۔ پھر جب آدمی جاتا ہے مینا میں سیٹنگ نہیں ہو رہی، پھر عرفات میں رش ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں بڑے سختی وہاں ہوتی ہے۔ پھر جب جائیں گے تو آپ حضرات ایک اور چیز بھی نوٹ کریں گے انشاءاللہ کہ مکہ کے لوگوں کا مزاج کچھ اور ہے، مدینہ کے لوگوں کا مزاج کچھ اور ہے۔ مکہ والوں کی طبیعت میں تھوڑی سختی ہے، مدینہ والوں کی طبیعت میں تھوڑی نرمی ہے۔ مکہ والے کوئی سختی بھی کر لیتے ہیں، پھر آدمی کہتا ہے کہ یار یہ تو اس قسم کا بیہیو ان کو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوتا ہے، تو وہاں کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر۔ بڑے یہ نہ سمجھے ہو کہ شہد وہاں نہیں لگا کہ شہد توڑنے ہم جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سارا راستہ جو ہے عشق کا راستہ ہے، اور جیسے ایک مجنون ہوتا ہے نا، مجنون، تو کوئی اس کو یہاں سے پتھر مارتا ہے، کوئی اس کو وہاں سے دھکے دیتا ہے، کوئی اس کو وہاں سے دھکے دیتا ہے، تو جب یہ کنسپٹ لے کر جائیں گے تو پھر جا کے یہ عمرے اور حج ہوتے ہیں۔ کوئی یہاں سے دھکا مار دیتا ہے، کوئی طواف میں دھکا مار دیتا ہے، کوئی مینا میں مارے گا، کوئی عرفات میں مارے گا۔ آپ شیطان کو پتھر ماریں گے تو 3 آپ کو بھی لگ جائیں گے، یار میں تو شیطان نہیں ہوں، مجھے تو نہ مارو، لیکن ہوتا ہے دھکے وکے لگتے ہیں۔ تو صبر، بڑا صبر کرنا۔ تبھی اللہ نے فرمایا فلا رفث، ارے بھائی حاجی صاحب حج کے دوران تو نے کوئی فحش بات نہیں کرنی، کسی قسم کی ایسی بات جو نارمل دنوں میں ایک انسان اپنی زوجہ کے ساتھ کرتا ہے، وہ بات کرنے کی بھی وہاں پرمیشن نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی احرام باندھ لے اور وقوف عرفات سے پہلے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ اگر مباشرت کر لی تو حج اس کا فاسد ہو گیا، حج ہی ختم ہو گیا، اس کا حج فاسد۔ اب یہ کرے گا، یہ وقوف عرفات بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اب یہ حرم شریف میں ایک اونٹ ذبح کرے گا، یہ تو نے کون سا غلط کام کیا؟
حالت احرام میں تو تیرے لیے باتیں کرنا ممنوع تھی، تو اتنا آگے چلا گیا۔ قربانی کرنی پڑتی ہے وہاں اونٹ کی، گائے کی قربانی کرنی پڑتی ہے، اور اگلے سال اس حج کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ حج تو فاسد ہو گیا۔ جس طرح نماز فاسد ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ یہ ہوگا کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو نارمل دنوں میں ایک انسان اپنی اہلیہ کے ساتھ کر سکتا ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے وہاں حالت احرام میں۔ تم اللہ کے لیے آئے ہو، تمہاری توجہ صرف اس ذات کے لیے ہونی، تم اس کے عشق میں آئے ہو، وہاں تمہاری توجہ آگے پیچھے نہیں جانی چاہیے۔ ولا فسوق، کسی قسم کے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کسی قسم کا گناہ۔ اور سب سے بڑا گناہ ہم وہاں کون سا کرتے ہیں پتہ ہے؟ موبائل پہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو تصویریں بناتے ہیں۔ سب سے زیادہ فوٹوگرافی اس وقت حرم شریف میں ہوتی ہے۔ ارے بھائی مکے اور مدینے کی تصویریں مت نکالو، گوگل پہ بہترین تصویریں موجود ہیں، خوبصورت کیمروں سے بنی ہوئی۔ آپ کا موبائل ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو، لیکن تصویریں موجود ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ طواف میں بھی جا رہے ہیں تو تصویر بھجوا رہے ہیں، ویڈیو کال بھی کر رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، ایسے کر کے بتاتے ہیں دیکھو جو پیچھے بیت اللہ ہے، او خدا کے بندے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیری پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو رہی ہے اور تو گھر والوں کے ویڈیو کال کر کے دکھا رہا ہے۔ بیت بھی ہے کہ نہیں؟ یہاں سے جاتے ہیں کہ میں حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہا ہوں، بے ادبیوں کے ٹوکریاں نکالا جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جانا ہوتا ہے، اللہ بار بار سب کو لے جائے۔ وہاں تو آیت بھی لکھی ہوئی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو پیغمبر کی آواز سے اوپر بھی آواز نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ تحبط اعمالکم، تیرے زندگی کے سارے اعمال 0/0 ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہ حکم تھا، اور تمام علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ حکم ہے، کیونکہ حضور اپنے روزے میں کیا ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزے میں زندہ ہے تو کیا تیز آواز سے وہاں بات ہو سکتی ہے؟ اور وہاں آپ جب جائیں گے اللہ تعالیٰ بار بار سب کو لے جائے، جب روزے پہ سلام کرنے جاتے ہیں سب سے زیادہ رش، سب سے زیادہ چیخ و پکار ادھر لگی ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ دے مال ویڈیو کال کرتے ہیں، اور ویڈیو کال میں پھر کہتے ہیں حضور یہ دیکھو میں روزے کے سامنے کھڑا ہوں، حضور وہ فلانے نے بھی، آصف اقبال نے آپ کو کوہاٹ سے سلام کہا ہے، آپ سلام لے لیں۔ روزے میں جا کر تم پیغمبر سے اونچی اپنی آواز کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ وہی ہوتا ہے جب آدمی جاہل ہو کے جاتا ہے نا، بغیر سیکھ کے جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ جاتے ہیں ہم کہ جی مجھے برکتیں ملے گی، قسم خدا کی مزید بے ادبیاں کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہاں موبائل یوز بھی کرنا ہو نا تو بس ایک حد تک کریں، کیونکہ موبائل لے کر جانا اب مجبوری بن گئی ہے۔ موبائل کے بغیر پرمیشن ملتی نہیں ہے ریاض الجنہ کی، اس ریاض الجنہ کے لیے تو پرمیشن موبائل پہ لینی پڑتی ہے، نسک ایپ ہے یا توکلنا ایپ پہ لینی پڑتی ہے، اس حد تک کریں۔ یا گھر والوں سے بات کرنی ہو تو آدمی ہوٹل میں کرے، کیا ضرورت ہے مسجد نبوی میں سب کو دکھانے کی؟ کیا گنبد خضرا کی تصویریں گھر والوں نے نہیں دیکھی؟ یہ بیت اللہ کی تصویریں نہیں دیکھی گھر والوں نے؟ کیوں دکھاتے ہو یار خدا کے بندے؟ شیطان بڑا تیز ہے، ظالم۔ پہلے تو وہ کسی نیک عمل کے لیے چھوڑتا نہیں ہے، بڑا تیز آل راؤنڈر آدمی ہے، اور جس قسم کا آدمی ہوتا ہے نا اسی قسم کی لاجک پیش کرتا ہے۔ پہلے تو وہ کسی نیک کام کے لیے چھوڑتا نہیں، لیکن چھوڑ دینا پھر اس کو وہاں پہ جا کے خراب کرتا ہے، ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور میں نے تو سنا ہے کہ اس دفعہ میرے خیال میں حج میں جانے والوں پر کچھ موبائل کی پابندی بھی لگی ہے، ایسا ہی ہے؟ کوئی نیوز آئی ہے، میں نے پڑھی ہے، آئی ہے نا، تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس چیز کا، کتنی زیادہ یہ فوٹوگرافی وہاں ہوتی ہے۔ فلا رفث، کوئی فحش بات وہاں نہیں کرنی، نہ کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، ولا جدال، وہاں جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو حج کا احرام ہے، یہ تو حاجی صاحب کو سیریس چلو، حاجی صاحب کو سیریس کی کہنا، ادھر غصہ آتا ہے، ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ لائن لگانی پڑتی ہے تو بس صبر۔ میں نے کہا یہ سفر کون سا ہے؟ یہ سفر عشق اور صبر کا ہے، بس تب جا کر وہاں آدمی وہاں کی برکات لا سکتا ہے۔
فرمایا اچھا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ترجمہ تو یہ ہے کہ وہاں تم نے نہ کوئی فحش بات کرنی ہے، نہ کوئی گناہ کرنا ہے، نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے، یہ ہے ترجمہ۔ لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا اصل ترجمہ یہ ہے فلا رفث، جب کوئی حج کا احرام باندھ لے، حج کے لیے جائے تو وہاں تو فحش گفتگو ہے ہی نہیں۔ کیا ترجمہ ہے ہی نہیں، وہاں تو گناہ ہے ہی نہیں، وہاں تو لڑائی ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حج کے سفر میں تو یہ چیز ایک مسلمان سے متصور ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک مسلمان آدمی حج عمرے کا احرام کے لیے جائے اور وہ وہاں لڑائیاں کر رہا ہو، وہ وہاں بے صبری کر رہا ہو، وہ وہاں بھی جا کر گناہ کرے، یہ تو کسی مسلمان سے اللہ کا تصور ہے ہی نہیں۔ یہ اصل ترجمہ ہے اس کا یہ۔ وما تفعلوا من خیر، حج کے سفر میں تم جو بھی نیک کام کرو گے یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تو لہٰذا اپنی نیکیاں اللہ کو دکھاؤ۔ ایک سیکنڈ کی تصویریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر مت کرو، سٹیٹس پہ مت لگاؤ۔ یہ ایک بڑی عجیب عادت ہے، ہمارے جاتے ہیں دے مال سٹیٹس لگاتے ہیں، ارے خدا کے بندے مت لگاؤ، اپنی عبادت کرو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو۔ 5 منٹ کے بعد سٹیٹس، بلکہ آج کل تو ایک اور بھی معاملہ شروع ہے، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے مثال کیا نام ہے آپ کو، لقمان سے کہا کہ لقمان جب بیت اللہ پہ جانا بتمنی کی دعا کر چھوڑیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میری تصویر بھی یوں نکالتے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے پھر سیلفی لے کر دیکھ تیرنا میدور بھی یاد کی کر۔ کتنے دفعہ کتنے لوگ آج کل یہ کر رہے ہیں، بالکل بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، تاکہ کل یہ نہ کہے کہ آصف کے لیے تو میں نے دعا، دیکھو ویڈیو تو میں نہیں دکھا رہا ہوں۔ بے ادبی ہے، خدا کی بڑی بے ادبی ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو یعلمہ اللہ، میں جانتا ہوں، تو آدمی جس کے لیے کرے اس کو دکھائے نا، اوروں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔ واتقونی وتزودوا، جب حج کے سفر پہ جایا کرو اپنے ساتھ کھانے پینے پیسے سارے سامان پورا لے کر جایا کرو۔ بعض لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، حج کے لیے جاتے تھے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں لے کر جاتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم توکل پہ حج کریں گے۔ کس پہ؟ بس اللہ مانے گے، توکل نہ مڑا تو لاڑ بوشی، ایسے دم پڑوں گا نا انشاءاللہ ڈائریکٹ پاسپورٹ بھی ملے گا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ اچھا پھر کیا ہوتا، جب راستے میں کھانے کی ضرورت پڑتی، روایات میں آتا ہے پھر لوگوں سے مانگا کرتے تھے، چیزیں مانگا کرتے تھے کہ جی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، توکل اس چیز کا نام ہے پاسپورٹ بھی رکھو، پیسے بھی رکھو، سب چیزیں پوری رکھو، سب چیزیں، لیکن اسباب کو اختیار کر کے نظر مسبب الاسباب پہ رکھو، یہ ہے توکل۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ حضور میں نے جانور باہر کھڑا کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو یہ میرا توکل ہے۔ فرمایا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ جانور کو باندھ کے میرے پاس آؤ، موٹر سائیکل کو لاک کر کے آؤ، گاڑی کو لاک کر کے آؤ۔ ہم کہتے ہیں بس علامہ نے پری خدا ہے، علامہ نے پری خدا ہے جمع نبات کی دیکھے بیرشتے کے دے بیٹھ وہی نبی اسپیشل توکل دادا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کتنی یہاں سے بیٹھیاں گئی ہیں۔ توکل یہ ہے کہ تالا لگاؤ، توکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے تمام اسباب اختیار کر کے پھر کیا کر دیں، اللہ پہ آدمی نظر رکھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بہترین توشہ، ٹھیک ہے پیسہ سامان سب چیزیں ہیں، عجیب آیت ہے، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ جو ایک انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہ تقوی سے بڑی دولت نہیں ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی یہ محبت، اللہ کی خشیت۔ فرمایا کہ اس سے بہترین تحفہ کسی حاجی کے پاس نہیں ہوتا جو وہ حرم شریف لے کر جاتا ہے، اور یہی وہ تحفہ ہے جو ہمیں دعا کریں کہ نصیب بھی ہو جائے اور ہم اس کو قبر بھی لے جائیں، اس کو حشر بھی لے جائیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر 2 غم ایک جہان میں جمع نہیں فرماتے۔ ایک آدمی کو یہاں فکر ہے نا کہ میری موت پتہ نہیں کیسے آئے گی، قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرا حشر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہے بائیں ہاتھ میں ہے،
وہ کبھی روتا ہے، کبھی کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لوگ جا رہے ہیں، پتہ نہیں میری موت کیسی آئے گی، میری قبر بھی مجھے نصیب ہوگی کہ نہیں۔ بے مال خود کش دھماکے ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں ان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کفن تو تیار کر کے رکھ سکتے ہیں، قبر کو پہلے سے متعین نہیں کر سکتے۔ کفن تیار کر کے رکھ دیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے لیے یہ کفن ہے، ٹھیک ہے، لیکن قبر کے بارے میں کہ گڑھی رسالدار میں ہے، یہاں پہ میں نے سوالک قبرستان میں قبر متعین کر دی ہے اور کسی وجہ سے ملیشیا جانا پڑا، کسی وجہ سے دبئی جانا پڑا اور وہیں موت آ گئی، یا اللہ نہ کرے جا رہے تھے کسی مسجد میں نماز پڑھی، مسجد ہی میں دھماکہ ہو گیا اور پھر وہاں گوشت کے ٹکڑے شاپر میں لائے گئے، کیا کریں گے اس کا؟ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک آدمی کو اگر یہاں فکر ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس کو یہاں فکر ہے وہ وہاں بے فکر ہو گئے انشاءاللہ۔ اور جو یہاں بے فکر ہے نا، کوئی پرواہ نہیں، نہ نمازوں کی، نہ روزے کی، نہ حیا کی، نہ پردے کی، نہ میوزک کی، نہ اللہ کی، نہ رسول کی، نہ سنتوں کی، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، انجوائمنٹ، ہلے گلے، کہتے ہیں یار جوانی دیوانی کرو، جوانی دیوانی۔ تو جس کو یہاں پرواہ نہیں ہے نا، پھر وہ وہاں خوف میں ہوگا، پتہ چل جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا 14 سے پارے میں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جائیں، کاش کہ ہم۔ قرآن نے کیا کہا، حضور آپ فکر نہ کریں، ذرہم، ان کو چھوڑ دیں، یتمتعوا یاکلوا، کھاتے پیتے رہیں۔ قرآن نے کیا کہا، کھاتے پیتے رہیں، ویتمتعوا، انجوائمنٹ کرتے رہیں، ویلہہم الامل، ان کو چھوڑ دیں کہ اپنی امیدوں میں پڑے رہیں، فسوف یعلمون، پتہ چل جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا، کلا سوف تعلمون ثم کلا، پتہ چل جائے گا، تمہیں سب تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر کسی کو اللہ کا خوف اور خشیت کی نعمت نصیب ہوئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کسی کو نہ دی۔ میں اکثر ایک جملہ کافی دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت اگر ہمارے آنکھ میں اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو ٹپک گیا نا، کہ اللہ بس پتہ نہیں میرے پردے رکھ لیجیے گا، بس کیا کہیں گے، اللہ میرے پردے رکھ لے، بس مجھے بے پردہ نہ فرما، نہ یہاں نہ قبر میں نہ حشر میں۔ یہ ایک آنکھ کا آنسو جو ہے، جو مکھی کے سر کے برابر میں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ گناہوں کے سمندر کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اگر یہ گناہ آسمان تک بھی گئے ہو نا، سب کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اگر ایک انسان خون کے آنسو بہائے گا، کس کی آنکھ سے خون نکل گا، روتے روتے، اللہ کو ترس نہیں آئے، خون کے آنسو بیکار ہیں، اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھار تھوڑا سا ذرا رات کو اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، زیادہ نہیں، only 5 منٹس، تھوڑا سا ذرا بیوی بچوں سے ہٹ کے آدمی ذرا بیٹھے، تھوڑا تنہائی میں بیٹھے کہ کیا میں کہاں جا رہا ہوں، میرا کیا ہوگا، ابھی میں صبح نہ اٹھا تو میرا کیا ہو، کندھوں پہ لے کر جائیں گے، میری تو نمازیں بھی قضا ہیں، کچھ نمازیں بھی میں نے نہیں پڑھی، کچھ زکوٰۃ بھی باقی ہے، کچھ قرضے بھی دینے ہیں، اور قرضوں کا میں نے گھر والوں کو بتایا بھی نہیں ہے، میرے اوپر فلاں زمانے میں حج بھی فرض ہو گیا تھا، میرا کیا ہوگا، پتہ نہیں میری موت کیسے آئے گی، میرے زبان سے کلمہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بہترین توشہ جو ایک آدمی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہ کون سا توشہ؟ تقوی کا توشہ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری نافرمانی سے ڈرتے رہو اے عقل والو، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ میرے عزیزو، بعض حضرات اس زمانے میں جب حج کے سفر میں جایا کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم حج کے سفر میں جائیں اور تھوڑا بہت کاروبار کر لیں، کوئی چیز خرید و فروخت کر لیں تو یہ ناجائز ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر آپ حج کے سفر میں جاتے ہیں، آپ نے احرام پہنا ہوا ہے، حج کے 5 دن ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوہاٹ کی ٹوپیاں لے جائیں، کہیں سبحان اللہ، کوہاٹ کی ٹوپیاں لے جائیں، ذرا شارجہ کیپ ہاؤس والے سے کوئی بہترین قسم کی ٹوپیاں لے جائیں، کوئی کوہاٹی عطر لے جائیں، پروفیسر صاحب سو امرتان بدر کا ریٹ یوں سی مینا کیوں لگے ہوئے، یوں سے 400 ریال کیوں لگے ہوئے، ٹھیک ہے، 400 ریال میں وہاں لگائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔
آپ حج کے سفر میں ہوں، حالت احرام میں ہو، وہاں ہلکا پھلکا کچھ کاروبار کرنا چاہیں، کوئی ذرا اسپیشل گبین مبین دلتا نہیں ہو، سلاجید لے جائیں 2 نمبر والی، ٹھیک ہے، زعفران کا تھوڑا زردہ بردہ ملا دیں، کوئی ٹینشن نہیں، وہاں جا کے بیچیں، ہو سکتا ہے، لیکن حج کے افعال متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ یہ میرے دوست ہیں شارجہ کے ہاؤس والے، میں نے ان سے کہا کہ جو ٹوپیاں کوہاٹ میں ملتی ہیں یہ مکے میں بھی نہیں ملتی، تم ذرا جب حج کے لیے جانا تو وہاں ایک سٹال لگا دینا، جیسے فلپائن والے لگاتے ہیں، بنگلہ دیش والے لگاتے ہیں، سوڈان والے لگاتے ہیں، صومالیہ والے لگاتے ہیں، تو تم بھی کوئی صومالیہ والے سے کم تو نہیں ہو، لگتے انہیں کی طرح ایک سٹال آپ بھی لگا دینا، لیکن جیسے شرطیں مرتے آئیں تو پھر ذرا پھرتی کے ساتھ غائب بھی ہو جانا، کیونکہ پولیس آ جائے تو پھر یہ سب مخلوق وہاں سے غائب ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کر کے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے کون مراد؟ وہ ہمارے گلی والے فضل بھائی، ارے بھائی وہ فضل نہیں ہے، کون سے فضل؟ رزق۔ اللہ نے فرمایا کہ مال میرا فضل ہے، مال فضل ہے، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے، پیسہ کوئی بری چیز نہیں، قرآن نے پیسے کو خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، لیکن یہ پیسہ جیب میں ہو، دل میں نہ ہو، یہ پیسہ اگر پیسہ نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، ان قریب یہ غربت تجھے کفر کی طرف لے جائے گی۔ غربت بھی اچھی چیز نہیں، آدمی کو ہر یہ نہ کہیں کہ بس یا اللہ دنیا کے خڑپڑو ہم نہیں، دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو۔ دیکھیے گا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم عرفات سے مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، یہ مشعر حرام کا ذکر قرآن میں ہے، مزدلفہ کی جو سب سے بڑی مسجد ہے، اور مسجد کا کیا نام ہے حاجی صاحب؟ مسجد مشعر الحرام، مسجد کا نام ہی یہی ہے جو مزدلفہ میں۔ فرمایا جب تم وہاں جاؤ تو اللہ کا ذکر اسی طرح کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ میرے عزیزو، یہ اہل عرب جب جایا کرتے تھے نا عرفات سے مزدلفہ کی طرف، تو ان کی یہ عادت تھی کہ اللہ کا بھی ذکر کرتے تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنے دیوی دیوتاؤں کا بھی ذکر کرتے تھے مزدلفہ میں۔ اور یہ حج آج سے تو نہیں ہو رہا نا، یہ حج کب سے ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہو رہا ہے، یہ آج تو نہیں ہو رہا، اس وقت سے ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل عرب جب جایا کرتے تھے، جب توحید کی روشنی اتنی عام نہیں تھی، تو وہاں مزدلفہ میں جا کر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دیوی اور دیوتاؤں کا بھی ذکر کرتی تھی۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مومن کا ذکر تو خالص ایک اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کا شرک کا ذکر نہیں، اور وَاذْكُرُوهُ، اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس میں ہم خود مختار نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے کوئی ترتیب شروع کر دیں۔ قرآن کہتا ہے کما ہداکم، جیسے کہ اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا، اور اللہ نے طریقہ کس کے ذریعے سے سکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا۔ پیغمبر کو دیکھو، اس نے جیسے زندگی گزاری ہے، اس نے جو عبادت کی ہے، اسی عبادت کی طرح تم کرو، اپنی طرف سے شرائط اس میں مت لگاؤ۔ یہ وہ آیت ہے جو آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم اپنی طرف سے کسی عبادت کے اندر کچھ شرطیں کمی بیشی کرتے ہیں، وہ عبادت سنت کے دائرے سے نکل کے بدعت کے دائرے میں آ جایا کرتی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو عظمت صحابہ کا ختم نبوت کا پتہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ بڑے ہو کر آفیسر بھی بن جائیں گے نا، تو کوئی قادیانی ان کو خرید نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج عمرے کے لیے بار بار سب کو قبول کرے، ایک چھوٹا سا عمل میں عرض کر دیتا ہوں، اکثر لوگوں کو میں نے بتایا بھی، ان کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ جب اذان ہو، اذان کا جواب ادب سے دو، خاموشی سے، جو مؤذن کہے وہ ہم بھی کہیں، اللہ اکبر، اللہ ہم بھی کہیں گے، البتہ جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔
درود شریف کے بعد دعائے وسیلہ پڑھنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یقین جانیں یہ تلبیہ ہر اذان کے بعد پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی اذان ادب سے سنے، جواب دے، پھر اس کے بعد مجھ پہ درود پڑھے، اور درود کے بعد پھر میرے لیے وہ دعا مانگے، وجبت لہ شفاعتی، اس امتی کی شفاعت محمد پر واجب ہو گئی، وجبت لہ شفاعتی۔ اذان کا ادب کرنے والا کبھی ایمان سے محروم نہیں ہوتا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ گھروں میں بھی کوئی بات کر رہا ہو تو اسے کہیں پلیز اسٹاپ۔ اب اللہ کی آواز ہے، دیکھیں یہاں پہ ہمارے ظفر لالا ٹک ٹک کریں نا تو بس کہتے ہیں لال خیر کی لگی بے سک دنیا میں لاڑا، وہ سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں، سب اوروں کا داخل بیٹھے ہیں ٹک ٹک خوش ہو رہی۔ تو جب اللہ کی اذان ہوتی ہے، اللہ کا اعلان ہوتا ہے، گپیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، نہ ٹی وی بند کرتے ہیں نہ موبائل بند کرتے ہیں، یہ بڑی بیانی ہے۔ ٹھیک، یہ تلبیہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، کم سے کم 1000 تو عادت ہونی چاہیے، مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں تو یہ پڑھ جو آپ جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھیں یہ جو حج اور عمرے کا سسٹم ہوتا ہے نا، یہ سیکنڈوں کی گیم ہوتی ہے، بس بار بار۔ ابھی دیکھیں ہم تو مدینے سے یہاں، پیغمبر تو یہاں نہیں آتے، روایات میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی، تھوڑا سا میں ٹائم لے رہا ہوں کیونکہ کل درس نہیں ہوگا، میرا جو امتی میرے روزے میں میرے سامنے آ کر درود پڑھتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اور اگر دنیا کے کسی اور کونے میں پڑھے تو وہاں فرشتے متعین ہیں، وہ اس کا سلام میرے لیے لاتے ہیں اس کے والد کے نام کے ساتھ۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں لقمان کو نہیں جانتا، لقمان مجھے کہتا ہے کری سے، وہ میرا ایک دوست ہے جنید، یہ تھا تو سلام دے رکھا، پھر کل آ کر کہتا ہے کری صاحب سلام دے رکھا، وعلیکم السلام۔ یار یہ کون ہے، یہ لقمان کی جنید کون ہے؟ روزانہ تو میرے لیے اس کے لیے سلام لاتے ہو، اتنی محبت اتنی عقیدت کہ وہ روزانہ میرے لیے سلام بھجواتا ہے۔ اب اس طرح کرو، یا تو مجھے اپنے دوست کے پاس لے جاؤں کہ یہ کون ہے چھپا ہوا عاشق، یا تو پھر اسے کہو چلو درستہ راشا لگ مخامخ کیے نا چلے گپ شپ ہو لگو۔ اب جب بار بار آپ کا سلام روزے پہ جائے گا، روزانہ جائے گا کہ جی حضور کوہاٹ سے پروفیسر عصمت اللہ صاحب بن نے آپ کو 1000 مرتبہ سلام بھجوایا، اب حضور تو یہاں نہیں آئیں گے، اس کو لے آؤ میرے جالیوں کے سامنے، کہیں سبحان اللہ۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، سلام بار بار جاتے ہیں، پھر وہ دن بھی آتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں آنسوں سے ہوتی ہیں، پھر وہ جو سلام یہاں سے بھجوایا تھا پھر وہ روزے کے سامنے سلام کر رہا ہوتا ہے۔ کم سے کم ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ درود پڑھے نا تو 5 نمازوں کے بعد کتنا ہو جاتا ہے؟ آرام سے، مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پاسپورٹ بنا لیں ابھی سے، پاسپورٹ بنا لیں ابھی سے، کل ہی چلے جائیں داخلہ کروا لیں، کیونکہ اگر اچانک کسی نے کہا کہ لقمان ہم تو عمرے کے لیے جا رہے ہیں آپ ریڈی ہو جائیں، تو آپ کہتے ہیں وہاں سر وہ پاسپورٹ نہیں تھا، یہ سستی آپ نے خود کی ہے، یہ سستی آپ کی اپنی ہے، ورنہ تو قافلہ تیار تھا، قافلہ تو تیار۔ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہاں غریب جاتے ہیں، وہاں امیر بہت کم ہوتے ہیں، ایسے لوگ جاتے ہیں رو رو کے، آپ دیکھیں گے برا حال ہوگا، کہتے ہیں میں نے ڈالتا 1 روپے بھی نہیں میں کنجی آگے، تو یہ معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار لے جائے، ادب کے ساتھ لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مکہ اور مدینہ ہر سال دکھائے، بار بار دکھائے، مقبول حاضری نصیب کرے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک۔